انٹرنیشنل اسٹار اکیڈمی کے نام سے 2000 میں، اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں الحمدللہ بڑے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس اکیڈمی میں 100 بچہ بیٹھا ہے تو اس میں سے 50 بچے جو ہے وہ فری تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 50% اسٹرینتھ جتنے بھی بچے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اکیڈمی میں، اس میں سے 50% اسٹرینتھ میرے پاس فری ہوتی تھی. سر 50% اسٹرینتھ میں مطلب وہ کیسے نظام آپ کور کرتے ہاں جی، تھے؟ اکیڈمیز ہیں، ہاں بجلی کے بل ہیں، ہاں اساتذہ کرام کی تنخواہیں ہیں، یہ یہ ممکن نہیں تھوڑا ہے. سا کوشچن نمبر 1 کی تمام انفارمیٹیو، دلچسپ اور اہم ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں. شکریہ. میاں محمد سلیم صاحب میرے آئیڈیل استاد تھے. اللہ پاک انہیں جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بلکہ یہی سمجھ لیں کہ پڑھانا بھی انہی سے سیکھا. وہ واحد استاد ہے جنہوں نے، مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ میں آنے کے لیے بی ایڈ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ 3 سینٹنسز کے اندر جو ہے وہ بی ایڈ کروایا، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے وہی 3 فقرے ابھی تک جو ہے وہ زندگی میں ساتھ چل رہے. اس لیے میں جو ہے نا اپنے استاد ہونے کا سارا جو کریڈٹ ہے نا وہ میاں محمد سلیم صاحب کو دیتا ہوں. اس کے بعد اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے میری ایف ایس سی ہے، پنجاب یونیورسٹی سے میرا ماسٹر ہے. تو الحمدللہ 2 ماسٹر ہیں میرے. پہلی میری ایم ایس سی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف جیولوجی سے جو ہے وہ پیلیوزولوجی میں اسپیشلائزیشن تھی. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ایم ایس سی بھی جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ سینٹر فار ارتھ سائنسز کے نام سے ایک بنا ادارہ یونیورسٹی میں، تو وہاں سے وہ پی جی ڈی پروگرام تھا. لیٹر آن دیٹ ون واز کنورٹیڈ انٹو ڈگری پروگرام، یعنی ایم ایس سی میں کنورٹ ہو گیا. اس وجہ سے وہ ایم ایس سی ایک اور ہو گئی. بی ایڈ بھی میں نے کیا ہوا ہے، اور بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں کسی زمانے میں تھیں. دوبارہ میں جو ہے وہ چونکہ سلیبس چینج ہوا ہے فیڈرل بورڈ کا، تو اس کے اوپر میں دوبارہ سے اپنی ایفرٹس کر رہا ہوں. ماڈرن ورڈکٹ آن بایولوجی لیکچر نوٹس کے نام سے میری کتاب انٹرنیشنل لیول پہ پاپولر ہوئی، یعنی امبیسی اسکولوں میں بھی پڑھائی گئی، اور پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر بھی فیڈرل بورڈ سے متعلق وہ کتاب تھی. اور وہ کتاب میری وجہ شہرت بنی. اور الحمدللہ اس وقت میرے کریڈٹ میں اپروکسیمیٹلی کوئی 250 سے 300 بچے ڈاکٹرز آتے ہیں جو کہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اپنے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں. تو بحیثیت مطلب ہے کہ وائس پرنسپل بھی میں نے فضائیہ کالج لاہور میں سرو کیا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر وزٹنگ فیکلٹی ممبر کی حیثیت سے جب وہ 5 سال کے قریب پڑھایا بھی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بینگ ٹیچر جو مختلف آسپیکٹس ہیں لائف کے، وہ سارے الحمدللہ کمپلیٹ کیے ہیں. سر بہت شکریہ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی پوری زندگی مختلف کامیابیوں سے بھری پڑی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان تمام کامیابیوں کے پروسیس میں سر کوئی مشکلات جو آپ کو زندگی میں آئی ہوئی؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی جب وہ انسان سیکھ کر نہیں آتا. اگر اسٹوڈنٹ لائف کی بات کریں تو تب بھی آپ معاشرے سے ہی سیکھتے ہیں، اساتذہ سے ہی سیکھتے ہیں. اور اگر اپنی پروفیشنل لائف کی بات کرتے ہیں تو پروفیشن کو جوائن کرنے کے بعد اس کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، ڈیفینیٹلی آتے ہیں، اور وہ بھی انسان کو جب وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں. تو لہٰذا سیکھنے سکھانے کا عمل تو میرا خیال ہے ابھی بھی جاری ہے. حال دو کہ میرا خیال ہے مجھے پڑھاتے ہوئے کچھ 40 سال کے قریب ہو گئے، لیکن 40 سال کے عرصے میں جو ہے وہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا جی، وہ نہیں ختم ہوا، اس نے جاری ہی رہنا ہے. تو الحمدللہ میں بینگ استاد جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس حوالے سے مطمئن ہوں کہ بینگ استاد میں نے سوسائٹی کے لیے خاصا سرو کیا ہے، اور بڑا پازیٹیولی سرو کیا ہے. سر بڑی خوشی ہے، اور مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہے کہ ہم اتنے بڑے پاکستان کا اتنا بڑا نام پروفیسر اعجاز کھچی صاحب کے پاس بیٹھ کے آپ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں. سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم سٹارٹ پہ جاتے ہیں کہ آپ کی جب آپ نے اپنا پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا اور ٹیچنگ کا آغاز کب کیا، کیسے کیا، کیا حالات تھے؟ جی 1993 میں میری ایم ایس سی ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور 1993 میں ہی میری اپوائنٹمنٹ ہے فضائیہ کالج لاہور میں. فضائیہ کالج لاہور موجودہ نام ہے، پرانا نام اس کا جو ہے وہ پی اے ایف پاکستان ایئر فورس کالج ہے. تو یعنی مطلب جو میری اپوائنٹمنٹ ہے وہ پی اے ایف کالج لاہور میں ہے، اور اس حساب سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ
پہلے دن مجھے یاد ہے جی، پہلے دن والی بات، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ پروفیشنل لائف کے اندر آتے ہیں تو پہلا دن بھی آپ کی زندگی کا جو ہے وہ کبھی بھی مطلب ہے کہ آپ کو بھولتا نہیں ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مطلب ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ سروس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی اچھی یا بری یادیں یا چیزیں آپ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر انسان جب وہ ڈیفینیٹلی نہیں بھولتا. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میرے سے بہت سارے اساتذہ سینئر تھے وہاں پر، اور ان سینئر اساتذہ کی طرف سے جو مجھے رسپیکٹ ملی پہلے ہی دن، وہ محترم اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں جناب محترم پروفیسر آصف سعید بٹ صاحب. میرے پیریڈ کے بعد ان کا پیریڈ تھا، تو وہ جب کلاس سے پڑھا کے نکلے اسٹاف روم میں آئے، انہوں نے کہا یار کھچی صاحب بچیاں نے میں ویوز لے کے آیا. اور میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ سانو انج لگیا ہے جویں مطلب ہے کہ پتہ نہیں کدوں تو جڑا نا جی کھچی صاحب سانو پڑھا رہے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ فیل نہیں ہوا کہ جی مطلب پہلے دن ہماری کلاس میں کوئی نیا استاد آ گیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ استاد بننے میں بڑا وقت لگتا ہے. استاد کو ہم روحانی باپ کہتے ہیں نا، تو سارے اساتذہ اس مقام پہ امیڈیٹلی آ جاتے، انہیں اس مقام پہ آتے آتے بہت ٹائم لگتا ہے. سر بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے پوری زندگی کا کیریئر، اور پھر آپ نے جس طرح محنت اور لگن سے اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کیں. سر ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے کسی دور میں اکیڈمی کا بھی آغاز کیا تھا، اور آپ اسکول کے بعد اکیڈمی بھی پڑھاتے تھے، اور وہاں پر مفت میں فری میں بھی بچوں کو تعلیم دیتے تھے. اس کا سر کچھ بتائیں. ہاں جی، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. الحمدللہ میں مختلف اکیڈمیوں میں نے پڑھایا. پھر ایک سٹیج میرے اوپر بھی ایسی آئی کہ میں نے جو ہے وہ دو چار دوستوں کے ساتھ مل کے اپنا سلسلہ شروع کیا. اور اس میں بیسک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مطلب جو ہے نا مطلب جو میرے ساتھ میرے کولیگز تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب جو ہے نا مطلب آپ لوگوں کو بنا رہے ہیں، لوگوں کی اکیڈمیاں جو ہے وہ چلا رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنا کام کیوں نہیں کرتے. اکیڈمیوں والے واقعی یہ بات درست ہے کہ جناب جب ان کا سلسلہ چل جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ جناب آپ کو دھکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے بھی ذہن میں آیا کہ چلو یار چھوٹے لیول پہ صحیح مطلب کوئی اپنا ذاتی سلسلہ، اور ذاتی سلسلہ شروع کیا میں نے پروفیسر سٹار اکیڈمی کے نام سے 2000 میں. اور الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں الحمدللہ بڑے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس اکیڈمی میں 100 بچہ بیٹھا ہے تو اس میں سے 50 بچے جو ہے وہ فری تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 50% اسٹرینتھ جتنے بھی بچے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اکیڈمی میں، اس میں سے 50% اسٹرینتھ میرے پاس فری ہوتی تھی. سر 50% اسٹرینتھ میں مطلب وہ کیسے نظام آپ کور کرتے ہاں جی، تھے؟ اکیڈمیز ہیں، ہاں بجلی کے بل ہاں ہیں، ہاں اساتذہ کرام کی تنخواہیں ہیں، یہ یہ ممکن نہیں ہے. تھوڑا سا اگر ہم واپس آ جائیں 2000 کے ٹائم میں کرایہ کم تھا آج کل کی نسبت. آج کل تو کوئی بھی بلڈنگ آپ کو لاکھ سوا لاکھ سے نیچے ملتی نہیں ہے. تو اس وقت میرا انیشیل سٹیج پہ کرایہ تھا 15,000. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا مارکیٹ کے اندر. آئی واز ناٹ پیئنگ دیم مطلب لمسم، ریدر یہ ہے کہ میں نے فکس کیا 60-40%، یعنی 40% اکیڈمی کا اور 60% جو ہے وہ ٹیچر کا. سر یہ اس میں فائدہ یہ تھا کہ ٹیچر کو ہوتا تھا کہ یار آئی ایم اے پارٹنر، وہ بڑی مطلب ہے کہ جو بھی بچہ نیا آئے گا نا وہ اس کو اس حساب سے لے کے چلے گا. اب رہا مسئلہ ہے کہ جناب اس سے جو ہے وہ 40% سے میں نے پبلسٹی بھی کرنی ہے، میں نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، میں نے لازمی بات ہے بلڈنگ کا جو ہے وہ کرایہ بھی دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ میرے جو ہے وہ معاملات زندگی جو ہے وہ الحمدللہ ایف ایس سی میں میرا چونکہ یہ سٹائل تھا تو پورے رہے، اور میٹرک لیول پہ میری جو ہے وہ چونکہ فکس تھا تو الحمدللہ اس میں بھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مطلب جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ الحمدللہ چونکہ جو بھی پیرنٹ میرے پاس آیا میں نے اس کو جو ہے وہ اہمیت دی، تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی اللہ نے، یعنی میرا مطلب وہ جیسے وہ ایک وہ ہے نا کہ جی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کر لیں، تو وہ کاروبار کا ذریعہ تھا اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کیا جائے. تو سر یہ بڑی اب میں آپ کی وسادت سے پھر ایک پیغام جو ہے وہ سوسائٹی میں دینا چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ مطلب کچھ دوست چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کروں. تو اگر میں مارکیٹ میں آتا ہوں تو میری انٹینشن پھر وہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ہے وہ جو غریب پرور والا معاملہ ہے نا اس کو کرنا ہے. آئی ایم پلاننگ فار مائی انسٹیٹیوشن ود دا نیم آف غریب پبلک اسکول اور غریب پرور اسکول کے پبلک اسکول کے نام سے، ایز ویل ایز اس میں صرف میں نے جو ہے وہ کلاس 4 کے لوگ یعنی معاشرے میں یہ جو خواتین لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں نا
ان کے بچوں کو یا رکشہ ڈرائیورز وغیرہ جو بچے یعنی جن کو سوسائٹی نگلیکٹ کرتی ہے نا، میری ٹرائی یہ ہے کہ میں ان بچوں کو میں نے بوسٹ اپ کرنا ہے، اور میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں. اور اس طریقے سے شام میں جو اکیڈمی کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ کی وساطت سے کینٹ ایریے کے تمام تر اسکولوں تک یہ پیغام اور تمام تر بچوں تک اور ان کے والدین تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی رزلٹ آیا ہے، لاہور بورڈ کا بھی رزلٹ آ چکا، فیڈرل بورڈ کا بھی رزلٹ جب آ چکا ہوا ہے، تو جو مطلب ہے کہ ہر ادارے کے پہلے 3 پوزیشن ہولڈر ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ بچہ کسی بھی اسکول کا، ظاہر اس کے پاس رزلٹ کارڈ ہوگا، میرے پاس وہ ویریفیکیشن ہے کہ یہ بچہ اپنے اسکول سے ٹاپ کر کے آ رہا ہے، یا مطلب ہے کہ اس کے پرنسپل سے رابطہ کر کے کنفرم کیا جا سکتا ہے اس بات کو، تو وہ بچہ میرے پاس اگر آنا چاہے تو وہ ٹوٹلی فری ہوگا.